میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم۔ کہنے لگے جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے۔ ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو اب تو وجہ کائنات ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے لگے جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں۔ میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں
ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے، ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رعوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے؟ بولیں۔ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ میرے رب کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ سر میں گانا سیکھیے پادھانیسا ایپ کے ساتھ، اے آئی پاورڈ پرسنل میوزک ٹیچر فرام ساریگاما۔ یہ اول، آخر، ظاہر، باطن کو پھر میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ میرے رب تو اول ایک نہیں، تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، تو آخر دی اینڈ نہیں، تو وہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ بلند جس کے اوپر کوئی بلند نہیں، تو وہ چھپا ہوا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، الاول لیس قبلہ شیء الآخر لیس بعدہ شیء، تیری ابتدا کوئی نہیں، ادھر دیکھنا چاہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی ابتدا نہیں، ادھر دیکھنا چاہوں کہاں پہ دی اینڈ ہوتا ہے کوئی انتہا نہیں، انت الظاہر اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کسی کو دیکھنا چاہوں کوئی نہیں، انت الباطن تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ جائے ناممکن ہے، لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو یہ ادھر یہ بھی میرے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہے، جھلک پڑ رہی، اور پیچھے تو بالکل بلائنڈ ہوں، اوپر بھی نظر نہیں، نیچے بھی نظر نہیں۔ اب جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے اوپر دیکھا تو نیچے والے غائب ہو گئے، جب میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے غائب ہو گئے۔ میں قربان جاؤں اس رب پہ جو کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی نظر ہر چیز پر برابر ہے۔ وہ آگے دیکھے تو نیچے چھپ نہیں سکتا، نیچے دیکھے تو اوپر نہیں چھپتا، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں چھپتا، بایاں دیکھے تو دایاں نہیں چھپتا، مشرق دیکھے تو مغرب نہیں چھپتا، مغرب دیکھے تو مشرق نہیں چھپتا، شمال دیکھے تو جنوب نہیں چھپتا، جنوب دیکھے تو شمال نہیں چھپتا، وہ اندھیروں میں دیکھے تو اجالا غائب نہیں ہوتا، اجالے دیکھے تو اندھیرا غائب نہیں ہوتا، سمندروں پہ غور کرے تو غور اس ہر چیز عیاں ہے، غور تو مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ تو غور و فکر سے پاک ذات ہے۔ وہ صحراؤں کو دیکھے تو سمندر کے بلبلے گن سکتا ہے، وہ سمندر کے بلبلے گنے تو صحراؤں کی ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ اڑنے والوں پہ غور کرے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں، نوریوں کو دیکھے تو ناریوں خاکیوں سے غافل نہیں، زندوں کو دیکھے تو مردوں کو روحوں سے غافل نہیں ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اس کی نظر فی اللیلۃ الظلماء، سبحان اللہ۔ دیکھو
یہ چونٹیاں کتنی چل رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہو جائے تو چونٹی نظر نہیں آتی۔ میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے، اپنے دیکھنے کی مثال کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کالا پہاڑ ہو، اوپر کالی رات ہو، اور کالے پہاڑ کالی رات میں کالی چٹان ہو، کالی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اور چونٹی بھی اس کالی چٹان پر پتوں کے نیچے چل رہی ہو، تو کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے؟ رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، چٹان کا اندھیرا، چونٹی کا اپنا سیاہ رنگ اس کا اندھیرا، اوپر خس و خاشاک اس کا اندھیرا۔ اب رب میرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب ایسی نظر رکھتا ہے، ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چٹان، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ، تو آپ کی فائلیں نہیں دیکھے گا؟ آپ جو کوئی غلط سائن کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا بھی۔ آپ اس قلم سے غلط سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں ابھی پوچھے گا، اور اس سے صحیح سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ اس فائل کو جان بوجھ کے بغیر کسی مقصد کے روک سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، چلا سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن پیچھے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، جس کا دیکھنا صرف میں نے بتایا۔ اگر میرے دیکھنے کو جانتے ہو، جب میں ایسا دیکھنے والا ہوں تو تمہارے دن رات دیکھنے سے غافل ہو سکتا ہوں۔ اس رب نے اپنے فضل و احسان سے یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم فرما